اگر آپ مائیگرین اٹیک کے اگلے اٹیک سے ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں، پریشان ہیں تو بالکل نہ ڈریے، بلکہ آج ہم آپ کو جو ٹپس بتا رہے ہیں، جو ٹریٹمنٹ گائیڈ لائن آپ کو دے رہے ہیں، اس سے یقیناً آپ کو افاقہ ہوگا اور یہ جو مائیگرین اٹیک ہیں یہ پھر زندگی بھر آپ کے پاس پھٹکے گا بھی نہیں۔ تو آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم مائیگرین اٹیک کیا ہیں، پھر جو کامن ہیڈک ہے اور جو مائیگرین ہیڈک ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے، اس کے ساتھ ساتھ وٹ آر دی کازز آف مائیگرین ہیڈک، اس پر بھی بات کریں گے۔ اسی طرح جو عام میڈیکل علاج ہے اس کی تفصیل بھی بتا دیں گے، اور ساتھ گھر میں کچھ احتیاطی تدابیر آپ اختیار کرتے ہیں اسی پر بھی بات کریں گے، اور آخر میں ہومیوپیتھک کے ایک میڈیسن کے بارے میں بھی بتائیں گے جو کہ موسٹ کیسز میں بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو گئی ہے۔ تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کامن ہیڈک اور جو مائیگرین ہیڈک ہے اس میں کیا فرق ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ عام سر درد کو بھی مائیگرین سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مائیگرین ہیڈک کے متعلق کچھ اسٹیریوٹائپس بھی مشہور ہو گئے ہیں، کچھ باتیں بھی لوگوں نے مشہور کی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اس موضوع پر بات کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مائیگرین اٹیک جو ہے یہ عموماً 20 سال سے کم عمر میں شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے جو اسکول جاتے ہیں بعض اوقات ان میں بھی یہ اٹیکس جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اٹیک اسی طرح جاری رہتے ہیں، کبھی روزانہ، کبھی دوسرے دن، کبھی ہفتے کے بعد، کبھی مہینے کے ایک بار، کبھی 6 مہینے کے بعد، اور کبھی سال میں ایک بار۔ اس قسم کی شکایت جو ہے وہ اکثر لوگ کرتے ہیں اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہ ہے جی مائیگرین اٹیک۔ ابھی بات کرتے ہیں کہ جو کامن ہیڈک ہے اور جو مائیگرین اٹیک ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے لوکیشن اور انٹینسٹی پر آپ نے فوکس کرنا ہے۔ کامن ہیڈک جو ہے یہ عموماً پورے سر میں درد ہوتا ہے، اور یہ ذرا کم درد ہوتا ہے، بہت زیادہ سیویئر نہیں ہوتا، ملڈ ٹو ماڈریٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو مائیگرین ہیڈک ہیں یہ عموماً جنرلی سر کی کسی ایک سائیڈ پر ہوتا ہے، یا رائٹ سائیڈ پر، یا لیفٹ سائیڈ پر، یا پھر فرنٹ میں، یا پھر بیک سائیڈ پر۔ تو جنرلی میں بات بتا رہا ہوں، ویسے ابھی ہم جب مائیگرین کی مختلف قسموں پر بات کریں گے تو اس میں کچھ ایسے ہیں جو پورے سر میں درد کا سبب بن جاتے ہیں۔ اینی ہاؤ ایک جنرل پہچان اس کی یہ ہے کہ مائیگرین ہیڈک جو ہے وہ سر میں عموماً ایک طرف درد ہوتا ہے۔ سائنوسائٹس اور مائیگرین میں آپ لوگوں نے فرق کرنا ہے۔ سائنوسائٹس زکام کے بعد عموماً ماتھے میں شدید درد ہوتا ہے، انسان سجدے کے لیے نہیں جا سکتا، لیکن یہ شکایت جو ہے اس کو ہم عام طور پر نزلہ بند ہونے کی وجہ سے سر کا درد ہونا یہ ہم کہتے ہیں اس کو، لیکن مائیگرین جو ہے یہ ایک الگ چیز ہے۔ جب ہم انٹینسٹی کی بات کرتے ہیں تو جو کامن ہیڈک ہے، کامن ہیڈک میں درد جو ہے وہ ہلکا سا ہوتا ہے یا تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو مائیگرین ہے اس میں سر درد جو ہوتا ہے وہ پلسیٹنگ ہوتا ہے، جھٹکے لگتے ہیں سر میں ایسے جھٹکے لگتے ہیں جیسا کوئی آپ کے دماغ کے اندر ہتھوڑا چلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ درد بڑا سیویئر ہوتا ہے، سخت قسم کا درد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی علامات جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔
اسی طرح جو مائیگرین کا درد ہے، جو مائیگرین ہیڈک ہے، تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی علامات ہوتی ہیں، جیسے بعض اوقات اس کے ساتھ متلی آنا، قے آنا، نازیہ وومیٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح تیز روشنی کو برداشت نہ کر سکنا، برائٹ لائٹ اینڈ فلنکرنگ لائٹ جو ہے اس کو برداشت نہ کرنا۔ اسی طرح تیز آواز کو بھی بعض اوقات مریض برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھ لیا ہوگا، بعض لوگوں کو جب سر درد ہو تو وہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، بالخصوص جب بچے کھیلتے ہیں یا عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو یہ جو شور شرابہ ہوتا ہے یہ بہت ہی ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ تو مائیگرین اٹیک کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اس میں یہ جو علامات ہیں یہ بھی موجود ہوتی ہیں، یعنی مریض کو متلی آنا، قے آنا، تیز لائٹ کو برداشت نہ کرنا، شور کو برداشت نہ کرنا، تو یہ اس قسم کی علامات جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ڈیوریشن پر اگر ہم بات کر لیں تو کامن ہیڈک کا ڈیوریشن عموماً کم ہوتا ہے، 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے تک کامن ہیڈک جو ہے وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو مائیگرین ہیڈک ہے اس کا دورانیہ عموماً زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات پورا دن یہ سر درد رہتا ہے، صبح سے شروع ہو جاتا ہے اور رات گئے تک یہ درد جو ہے یہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح ٹرائیگرز کی ہم بات کریں، یعنی جن اسباب کی وجہ سے درد ہو جاتا ہے سر درد، تو عام جو سر درد ہے، جو کامن سر درد ہے، اس کے عموماً کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے سر میں درد ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کھانے میں کچھ تبدیلی لے آتے ہیں اس سے آپ کو سر میں درد ہوتا ہے، آپ کے سونے کے ٹائمنگ میں کچھ چینجنگ آتی ہے تو اس سے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ٹرائیگرز ہے مائیگرین ہیڈک میں یہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، جب بھی آپ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے آپ کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مخصوص قسم کا ٹرائیگرز ہوتا ہے اس درد کے پیچھے۔ مثال کے طور پر یہ جو کامن ٹرائیگر ہے اس میں سٹریس ہے، آپ کسی پریشان ماحول میں بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو پریشانی ہو جاتی ہے، تو اسی سٹریس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، آپ کو سر درد شروع ہو جاتا ہے، اور آپ اس وجہ کو یا اس سبب کو پہچان لیتے ہیں کہ جب بھی میں کسی ایسے ماحول میں بیٹھ جاتا ہوں جہاں پر پریشانی ہو، شور شرابہ ہو، سٹریسفل انوائرمنٹ ہو، تو مجھے سر درد شروع ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کو مائیگرین ہیڈک ہے۔ اسی طرح ڈی ہائیڈریشن، جب بھی آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے، آپ کے جسم سے پانی اور نمکیات زیادہ مقدار میں خارج ہو جائے، یا آپ زیادہ دیر تک پانی نہ پیے، عموماً روزے میں کچھ لوگ سر درد جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ بھی مائیگرین ہی ہو سکتی ہے کہ اگر ڈی ہائیڈریشن ہی کی وجہ سے آپ کو سر درد ہو رہا ہو۔ اسی طرح سلیپ لیسنس، بے خوابی یا کم خوابی، آپ سوتے نہیں ہیں، آپ کو نیند نہیں آتی ہے، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نیند یا بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس سے بھی آپ کو سر درد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور ریگولرلی ایسا ہوتا ہے، تو سمجھے کہ آپ کو مائیگرین اٹیک ہے۔ اسی طرح کچھ فوڈز ہے، کچھ خوراک ہے، اگر آپ وہ فوڈ استعمال کرتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں، کچھ لوگ جب انڈا کھاتے ہیں تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پلسز کھاتے ہیں، دالیں وغیرہ کھاتے ہیں، تو ان کے کھانے سے ان کے سر میں سر درد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چینج ان ہارمونز میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خواتین جو ہوتی ہیں مینسٹرول سائیکل کے دوران ان میں کچھ چینجز آ جاتی ہیں ایسٹروجن اور پروجسٹرون لیول میں، تو اکثر خواتین کو جو مائیگرین اٹیکس ہیں وہ مینسٹرول سائیکل کے دوران ہو جاتی ہیں۔
تو یہ کچھ تبدیلیاں ہیں۔ اسی طرح موسم کی تبدیلی کے ساتھ کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو جب موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ان کو یہ اٹیکس ہوتے ہیں۔ جب سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، گرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس موسم میں بھی ان کو اٹیک ہو جاتے ہیں۔ اب جی آتے ہیں مائیگرین اٹیک کے کامن کازز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ڈیئر آڈینس، آج تک کوئی صحیح پتہ نہیں چلا کہ اس کا اصل سبب کیا ہے، کس وجہ سے یہ درد ہوتا ہے، لیکن بعض ٹرائگرز یا بعض چیزیں ایسے ہیں جن میں سر درد یا جو مائیگرین اٹیک ہے یہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جینیٹک ہیں، بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں جن میں مائیگرین اٹیک زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے یا آپ خود مریض ہیں اور آپ کو بار بار ہیڈیک یا سر کا درد ہوتا ہے اور آپ کے خاندان میں کچھ لوگ اور بھی ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے بہن ہیں، آپ کی والدہ ہیں یا آپ کے والد ہیں، تو ان کو بھی اس قسم کی شکایت ہے، تو پھر یہ ایک جینیٹک مسئلہ ہے۔ اسی طرح ہارمونل چینجز، ابھی اوپر میں نے بات کی ہے کہ بعض اوقات ہارمونل چینجز جو ہے وہ بھی مائیگرین اٹیک کا سبب بن جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ خواتین میں مینسٹرول سائیکل کے دوران ہارمونل چینجز کچھ زیادہ ہوتی ہیں، تو اس لیے خواتین میں مینسٹرول سائیکل کے دوران سر درد زیادہ رہتا ہے۔ اسی طرح انوائرمنٹل فیکٹرز، بعض انوائرمنٹل فیکٹر بھی ایسے ہیں جو مائیگرین اٹیک کو کاز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر سٹریسفل انوائرمنٹ میں آپ بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح کوئی بہت زیادہ شور شرابہ ہے، آپ کسی شور شرابے والے جگہ پر چلے جاتے ہیں تو اس سے آپ کو سر درد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کسی ہال میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی فنکشن میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر تیز اور جگمگاتی ہوئی روشنیاں موجود ہیں، تو ادھر بھی آپ جو ہے سر درد جو ہے محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ اسمیل کی وجہ سے، یہ جو مختلف قسم کے پرفیومز ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی انہیں سر درد یا مائیگرین کی شکایت جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض فوڈ ہے، ابھی میں نے کچھ کا ذکر کیا ہے، اس میں الکوہل ہے، چاکلیٹ ہے، یا اسی طرح پلسز وغیرہ ہے، تو ان کی وجہ سے بھی سر درد ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ نیورولوجیکل کازز بھی ہیں، ٹرائیجیمینل نروز جو ہے جو کہ ہمارے برین سے نکلتا ہے اور ہمارے چہرے میں پھیل جاتا ہے، تو اس میں بعض اوقات کچھ انفلیمیشن ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی مائیگرین اٹیک جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ اب جی آتے ہیں واٹ آر دی ڈفرینٹ ٹائپ آف مائیگرین۔ مائیگرین ہیڈیک کے مختلف قسمیں کیا ہیں؟ تو اس میں ایک کلاسک مائیگرین ہے جس کو ہم مائیگرین ہی کہتے ہیں۔ یہ باقی جو ہے ٹوٹل 4 قسمیں ہیں، لیکن یہ پہلی جو قسم ہے دراصل اسی کو ہی مائیگرین اٹیک کہا جاتا ہے اور اسی کا نام ہے کلاسک مائیگرین۔ کلاسک مائیگرین، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی بڑی آسان پہچان ہے، آپ کو اگر خود یہ شکایت ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے بھی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے مختلف قسم کے رنگارنگ لکیریں دوڑتی رہتی ہیں، آگے پیچھے، کبھی اوپر سے نیچے آتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتی ہیں، کبھی اسی طرح سائڈوں پر جاتی ہوئی آپ کو محسوس ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح دیوار کے اوپر، یہ جو ہماری دیواریں ہیں، اس کے اوپر آپ کو اکثر جیومیٹریکل شیپ نظر آتے ہیں، کبھی دائرے نظر آتے ہیں، کبھی ریکٹینگل نظر آتے ہیں، کبھی اسکوائر نظر آتے ہیں، کبھی ایروز نظر آتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی کو ویژول آراز کہتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا جو آکسیپیٹل لوب ہے، برین کے 4 حصے ہیں، 2 لوبز ہوتے ہیں، 4، تو 4 حصے ہیں اور 2 لوبز ہیں۔ تو یہ جو لوبز، آکسیپیٹل لوب ہے، اسی میں ویژول سینٹر ہے، یعنی بینائی کا جو مرکز ہے وہ اسی میں واقع ہے۔
تو اس کی طرف جو آرٹریز بلڈ لے کر جاتی ہیں وہ تنگ ہو جاتی ہیں اور آکسیپیٹل لوب میں بلڈ جو ہے وہ صحیح طور پر پہنچ نہیں پاتا، تو آپ کی بینائی جو ہے اس میں تھوڑا بہت نقص آ جاتا ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یا تو اندھیرا چھا جاتا ہے یا آپ کو مختلف قسم کی تصویریں اور شکلیں اور رنگدار لائنز وغیرہ دکھائی دیتی ہیں۔ تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ بلڈ فلو جو ہے وہ برین کی طرف کم ہو جاتا ہے۔ یہ جو ویژول آراز ہے یہ کوئی 20-15 منٹ تک یہ جاری رہتے ہیں، پھر یہ ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کامن مائیگرین ہے، تو اس میں یہ جو نقشے بن رہے ہیں، جو مختلف قسم کی شکلیں بن رہی ہوتی ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں متلی کہہ وغیرہ بھی نہیں ہوتا، تو اس کو ہم کامن مائیگرین کہتے ہیں۔ اسی طرح کمپلیکیٹڈ مائیگرین ہے، اس میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے، برین کو بلڈ فلو جو ہے وہ نہیں پہنچتا، صحیح طور پر نہیں ہوتا، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جسم کا کوئی ایک حصہ سن بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ سر درد تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن جو حصہ سن ہوا ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، تو اسی کو کہا جاتا ہے کمپلیکیٹڈ مائیگرین، اور اس کا پراپر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح لوئر ہاف ہیڈک، یہ عموماً چہرے کی طرف ہوتا ہے اور اس سے جو فرنٹ کا حصہ ہے ہمارا یہ زیادہ تر متاثر ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف ٹائپس ہے اس کی، اس کو آپ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اگر آپ کو سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کس قسم سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اب جی ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشن کیا ہیں، ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، کیا کیا طریقہ کار ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے، یعنی جس کو ہم ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، اس میں عموماً 3 آپشن استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک ہے پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ، احتیاطی طور پر آپ پہلے سے میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ درد ہو ہی نہ، تو اس کو پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کی میڈیسن جو ہے وہ مریض ریگولر یوز کرتا ہے، روزانہ 1 یا 2 ٹیبلٹس جو ہے وہ استعمال کرنے ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور ٹریٹمنٹ آپشن ہے ہمارے پاس، وہ ہے ایبورٹیو ٹریٹمنٹ۔ ایبورٹیو ٹریٹمنٹ وہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو جائے کہ مجھے مائیگرین اٹیک ہونے لگا ہے تو آپ فوراً وہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ مائیگرین اٹیک کی سیویریٹی یا شدت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نہ ہو۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا اور آپ کو سر میں درد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں ہوتا، آپ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پھر استعمال کرتے ہیں، یعنی سر درد کے لیے جو عام میڈیسن ہے جس میں پیناڈول ہے، اسی طرح ڈسپرین ہے، اسی طرح دیگر بھی بہت ساری ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی ایک استعمال کرتے ہیں، یہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ہوم ریمیڈیز کی طرف کہ گھر میں آپ کو کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جس سے آپ کو ہیڈک یا مائیگرین اٹیک نہ ہو۔ تو سب سے پہلے اگر آپ کو مائیگرین اٹیک شروع ہو جائے تو آپ آئس پیک یعنی آئس لے کر اس کو اپنے پیشانی کے اوپر یا گردن کے اوپر 5-10 منٹ تک رکھ لیں، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، تھوڑا بہت افاقہ ہوتا ہے، انسان کو سر میں درد جو ہے وہ کم محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پیپرمنٹ آئل کے 1-2 ڈراپس لے کے وہ اپنے پیشانی کے اوپر یا گردن کے اوپر اس کو رگڑے تو اس سے بھی افاقہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جنجر، جس کو ہم عام زبان میں ادرک بولتے ہیں، یہ اینٹی انفلیمیٹری اثرات اس میں موجود ہوتے ہیں، تو اس کو آپ منہ میں رکھتے ہیں یا اس کو سونگھتے ہیں تو بھی اس سے افاقہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میگنیشیم جو ہے، میگنیشیم کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ نیورو ٹرانسمیٹرز کو ریگولیٹ کرتا ہے، اور نیورو ٹرانسمیٹرز کا بڑا رول ہے مائیگرین اٹیک میں۔ تو ایسی خوراک جس میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوں، آپ وہ خوراک زیادہ استعمال کر لیا کریں۔ ایسی خوراک میں ڈارک لیفی گرین جو ہوتے ہیں، ایسی سبزیاں
جو گہرے سبز پتوں کی سبزیاں وہ زیادہ استعمال کر لیا کرے. اسی طرح نٹس، مختلف قسم کے نٹس جو ہیں اخروٹ وغیرہ یہ زیادہ استعمال کرے، اس میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اور اسی طرح ہول گرین جو ہوتے ہیں ان میں بھی میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو آپ یہ جو ہے یہ زیادہ استعمال کر لیا کریں. ہوم ریمیڈیز میں ریلیکسیشن ٹیکنیکس، اپنے آپ کو ریلیکس رکھے تو اس کے لیے مختلف قسم کے ٹیکنیکس لوگ استعمال کرتے ہیں. بعض لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، اسی طرح یوگا کرتے ہیں، اسی طرح ڈیپ بریتھنگ، گہری سانسیں لینا، اس سے بھی بندہ تھوڑا بہت ریلیکس ہو جاتا ہے. اسی طرح اوائڈنگ ٹرائگرز، جن وجوہات کی وجہ سے آپ کو مائیگرین اٹیک ہو جاتا ہے پہلے ان وجوہات کو پہچان لے کہ کس وجہ سے مجھے یہ اٹیک ہو رہا ہے. کیا فوڈ میں کوئی وجہ ہے، یا پھر سٹریس کی وجہ سے ہے، یا پھر اسمیل کی وجہ سے ہے، یا پھر کوئی اور وجہ ہے، تو آپ اس وجہ یا اس سبب کو پہچان لیں. ٹرائگر سبب کو کہا جاتا ہے، یا اس سبب کو جس کی وجہ سے درد شروع ہو جاتا ہے اس کو پہچان لے اور پھر اس کو اوائڈ کرے. مثال کے طور پر آپ کو الکوہل کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو الکوہل نہ پیے. اگر سلیپ پیٹرن جو ہے اس میں کوئی تبدیلی آپ لاتے ہیں، بہت زیادہ سوتے ہیں یا کم سوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ کریں کہ جو سلیپ پیٹرن ہے اس کو ریگولیٹ کرے، اس کو باقاعدہ کر دے. اسی طرح کسی خوراک میں مثال کے طور پر آپ کو چاکلیٹ کھانے سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے تو چاکلیٹ نہ کھائے. پرفیوم استعمال کرنے سے آپ کو سر میں درد ہو جاتا ہے تو پرفیوم استعمال نہ کرے. تو یہ جو ٹرائگرز ہے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اب آخر میں ہومیوپیتھک کی ایک دوائی کا نام لے رہا ہوں. یہ دوائی جو ہے، یہ جو ہم نے کلاسک مائیگرین کی بات کی ہے، اس کے علامات اور یہ جو بیلاڈونا ہے جو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، ان دونوں کی علامات کافی حد تک ملتی جلتی ہیں. اور یہ جو بیلاڈونا ہے یہ بہت زیادہ کارآمد ہے. آج کل تو ایلوپیتھک جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ بھی بیلاڈونا کی ٹیبلٹس اور وغیرہ بناتی ہیں، تو آپ بیلاڈونا جو ہے اس کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں. ریگولرلی بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ پروفائلیکٹک طور پر. میرے خیال میں مائیگرین اٹیک پر جتنے باتیں کرنا ضروری تھی وہ ہم کر چکے ہیں. اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے تاکہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سوال کا جواب دے سکیں. میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں. اللہ نگہبان.